السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک اسپریچولیٹی 69۔ آج ہم جس قوم کی بات کریں گے وہ قوم سبا ہے۔ قوم سبا کا تذکرہ جو ہے قرآن شریف میں ہے اور یہ سورہ سبا میں ہے۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں۔ قوم سبا کا تذکرہ سورہ سبا میں 15 آیات سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر روحانی ترقی کے لیے سورہ سبا کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 1.5 سال تک پڑھیں تو اچھی خاصی فاؤنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اب بات کی جاتی ہے قوم سبا کا تعلق عرب کے کون سے جزیرے سے ہے۔ مورخین نے عرب کے جزیرے کو جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر عرب بعیدہ، دوسرے نمبر پر عرب عربہ اور تیسرے نمبر پر عرب مستعربہ، اور قوم سبا کا تعلق دوسرے نمبر عرب عربہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ یہ سبا کون ہے؟ عورت ہے، مرد ہے یا کسی قوم کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد کا نام ہے جو کہ سام بن نوح کے بیٹے کہتان کے اولاد ہیں۔ اسی نسبت سے ان عرب والوں کو کہتانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبا کا نام جو ہے عبد الشمس تھا اور یہ بہت نیک انسان تھا۔ سبا نے اپنے دور میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی۔ سبا کی نسل کی بات اگر کی جائے تو اس کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹے یمن کی طرف چلے گئے اور 4 بیٹے شام کی طرف چلے گئے۔ مورخین کی رائے کے مطابق یمن میں بعد میں جو ہے ملکہ کو جو ہے سبا کا لقب دیا گیا۔ جتنی بھی ملکہ آئیں ان سب کو جو ہے سبا کا لقب دیا گیا۔ کچھ مورخین نے فرمایا ہے کہ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشب بن یارب بن کہتان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ آخری قوم سبا نے ایسا کون سا جرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا؟ اور قرآن شریف میں ایسے تذکرے بہت زیادہ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناشکری کر کے اور کفر کر کے جو ہے برباد ہو گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو کون کون سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ نعمتیں عطا کرنے کے باوجود یہ قوم بالکل ہلاک کیوں ہو گئی؟ عرب کے اس جزیرے کی آب و ہوا کس طرح کی تھی؟ یہاں کی زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو ہوا کرتے تھے۔ موسم بھی نہایت معتدل تھا، نہ گرمی ہوا کرتی تھی اور نہ ہی سردی ہوا کرتی تھی۔ اکثر و بیشتر وہاں پر جو ہے بارش کی وجہ سے سیلاب آ جاتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے زمانے میں وہاں پر بند بنوایا۔ وہاں 2 پہاڑ تھے اور جب بارش ہوتی تھی تو وہاں پر بارش کا پانی نیچے جمع ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے سیلاب آ جاتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بند بنوایا اور بند میں مزید 3 تالاب بنوایا۔ تالاب سے مزید 12 نہریں نکلتی تھی جو کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ دونوں پہاڑ کے کنارے میں باغات بنایا جس میں پھول اور پھل جو ہے بے شمار ہوا کرتے تھے۔ پھولوں کی خوشبو اس طرح کی ہوا کرتی تھی جب ہوا چلتی تھی تو پورے علاقے میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ باغات میں جو ہے عنبر، ہود، دارا چینی، مشک اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوا کرتی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھل کی تعداد اس طرح تھی کہ جب کوئی عورت خالی باسکٹ لے کر گزرتی تو پھل جو ہے خود بخود اس میں بھر جاتے۔ غرض یہ کہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے ان قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن ان لوگوں نے جو ہے ناشکری کی۔ قوم سبا کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دین کی دعوت دی۔ قوم سبا پہلے سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کرنے کے بعد اس قوم کو دعوت دی۔ ملکہ بلقیس کے زمانے میں پوری قوم جو ہے اللہ کو ماننے لگی۔ کافی عرصے تک ایک ہی خدا کو مانتے تھے لیکن کچھ عرصے بعد یہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے لگے، یعنی المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زورا ستارہ اور سورج دیوی اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی یہ لوگ پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی تھیں کہ یہ جو ہے اسراف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 13 نبیوں کو جو بھیجا تھا جو
اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش دمی تھا کہ اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ خدا کے نبیوں سے نہایتی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ جب ہمار اور اس قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے جو تالاب بنائے تھے، وہ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت آفنی سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن شریف میں فرمایا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں ہاتھ اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زوردار اہل بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں پکنا میوہ اور جھاؤ، کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا۔ ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم سزا دیتے ہیں اسی کو جو ناشکرا ہے۔ اگر اس کا مطلب سمجھا جائے کہ سرکشی کے بعد کیا انجام ہوا تو قوم کو کس طرح کا سزا دیا، اس کی سرکشی کی وجہ سے جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو گئے، فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ عمدہ لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے غاردار اور خوفناک جنگل آگ آ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ جو قوم باقی بچی وہ یثرب کی طرف چلی گئی، جس کو ہم مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ جگہوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بربادی اور سرکشی کی وجہ سے ہوئی تو انہوں نے کیا کرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نعمتیں دی تھیں وہ اس کا اسراف کرنے لگے۔ گیہوں کی روٹی بناتے تھے اور اس سے بچوں کی گندگی صاف کرتے تھے، اور اس گندی روٹی کا پہاڑ بن گیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور ان کو برباد کر دیا۔ آنے والی قوم اور امت کے لیے یہ ایک درس کا کام کرتی ہے کہ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب نازل ہو گیا اور سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔